سید اثر رضا بخاری صاحب زیب ممبر ہو کر مجلس رضا سے خطاب فرمائیں گے۔ برائے خوشنود امام زمانہ بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آئی طاہرین واولادہ المعصومین فی حاضر سات وفی کل سات من سات لیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینن حتا تسکنہو ارضاکا تومن وتمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ فرج شریف نادی علی مظہر لجائب تجد ہونا لکا فی النوائب کل ہم و غم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد۔ آپ کا حل میں بتا کے جاؤں گا، آپ کی طبیعت کا حل توجہ کیجئے گا۔ جتنے بھی احباب جہاں جہاں تشریف فرما ہو تھوڑی دیر متوجہ رہنا، خصوصاً نقیمی ممبر آپ نے متوجہ رہنا ہے۔ بہت کم شاید مجھے لوگ جانتے ہوں، ایک پیغام ایک مقصد لے کر میں آپ تک پہنچا ہوں، پہنچا ایسے ہوں جیسے چراغ سے چراغ جاتا ہے۔ سید بابا دعا دینے آئے ہیں، دعا کا طریقہ سکھانے آئے ہیں، ساتھ دوا دینے بھی آئے ہیں۔ ایام ازاں جس طرح چل رہا ہے اس کو تھوڑا اور بہتر بنانا مومن کی ذمہ داری۔ حسین کا غم پوری دنیا میں، پوری کائنات میں ہر باضمیر مناتا ہے، مگر محبان آل محمد کا منانے کا معیار اور ہوتا ہے۔ ایک باضمیر کسی بھی مسلک سے ہو، اہل سنت ہو، ہندو ہو، وہ حسین کا غم منائے اس کا انداز اور ہے۔ ایک محب آل محمد ہو وہ غم منائے اس کا انداز اور ہے۔ محبت اتنی ہے ہماری روحوں کو کربلا سے، اتنی محبت ہے جو ہی کربلا کا خیال آئے جسم میں عجیب کیفیت پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم کربلا میں ہیں اور کربلا سے ہم گزر کر آئے ہیں یا ہم نے کربلا جانا ہے۔ کشش اتنی ہے۔ اور دوسرا اس سے اہم بات، ہم پوری دنیا میں چوکوں میں، گلیوں میں، شہروں میں، امام بارگاہوں میں مل بیٹھے ہیں دنیا کو یہ بتانے کہ ہم جن کو مانتے ہیں وہ بھی سچے ہیں۔ بھی مہربانی، ہم سچوں کے ماننے والے، اور جن سچوں نے کرم کیا جن عاشقوں کے ساتھ وہ بھی سچوں میں غم ہو کے سچے ہو گئے۔ بتانے پوری دنیا میں ہم یہ لگے ہیں، بتانا چاہتے ہیں دنیا والے حسین بھی سچا، حسین کا ساتھ دینے والے بھی سچے، کیونکہ حسین وہ سچا ہے جو اس سچے میں آ کے سچا ہو جائے وہ بھی سچا ہو جاتا ہے۔ نہیں عرض کر پایا، کربلا کی مٹی جن کو خاک شفا بولتے ہو، ہے نا، کربلا کی مٹی چومتے ہو، آنکھوں سے لگاتے ہو، سجدے کے وقت زمین پہ رکھتے ہو۔ غور کیا کرو، عاشقوں نے اپنے آپ کو حسین میں اتنا ضم کر دیا، آج کوئی یہ نہیں بتا سکتا حسین کا خون کون سا ہے اور کا کون سا ہے۔ مہربانی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ ہوتا ہے کمال سمندر کا، جو سمندر میں غرق ہونا چاہے سمندر اس کو اپنے اندر ضم کر لیتا ہے۔
چھوٹی نہر گرے. اردو اب سمجھ آ رہی ہے نا؟ پیچھے بیٹھنے والے پریشان بیٹھے ہیں, گھبرائے بیٹھے. بابا نہر کسی سمندر میں گرے, دریا کسی سمندر میں گرے, پتہ نہیں چلتا تھوڑی دیر بعد سمندر کا پانی کون سا ہے, نہر کا پانی کون سا ہے, دریا کا پانی کون سا ہے, سمندر کا پانی کون سا ہے. کیوں؟ اس نے اس کو اپنے اندر ضم کر دیا. پتہ نہیں چلتا, فرق نہیں لگتا. یہی کمال ہے حسین کا. حسین نے آتی دنیا تک لوگوں کو یہ سبق دیا, یہ درس دیا. کوئی ہمارے عشق میں مبتلا ہو کر, گرفتار ہو کر اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دے, ضم کر دے, پھر اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. جہاں ہم زندہ باد ہو گے وہاں وہ زندہ باد ہو. دو مصرے عرض کرنے لگا ہوں شاہ جی, دیکھتا ہوں یہ مصر کو کس انداز میں. شبیر, لوح محفوظ کی تقدیر سے ڈرنا کیا. لوح محفوظ, بابا ٹھیک ہو جائیں گے آپ, توجہ میں طرف رکھیں. ہاں ہاں, ہمارا سید ہونے کا کیا فائدہ. چھوٹے چھوٹے آپ صرف توجہ میں طرف رکھیں. انہوں نے میرا تعارف کرایا ذاکر, بہت بڑا تعارف ہے. میں ایک ثنا خان, میں اپنی جد کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے امت کو حق بتانے نکلا. جس طرح میرے خاندان نے, میرے بزرگ سادات نے امت پہ شفقت کی تھی, امت پہ رحم کیا تھا, میں بھی اسی طرح. میں کیا, ہم سید اسی طرح نکلے. اور امت سے کچھ نہیں چاہیے, صرف توجہ چاہیے. کیونکہ میں جن کا ذکر کرتا پھر رہا ہوں وہ اتنے کریم ہیں, وہ اتنے کریم ہیں کہ جن کا ذکر پیسوں کا محتاج نہیں. بس توجہ چاہیے. اگر آپ محسوس نہ فرمائیں, قدم قدم آگے آ جائیں تو ایک ماحول بن جائے گا. درود پڑھتے پڑھتے آگے آ جائیں, آگے. شاباش, مہربانی, ماشاءاللہ. کافی مجمعی, کیا بات ہے. آؤ شبیر, رانی پور سے بھی مومن ماشاءاللہ, رات ملاقات ہوئی, تشریف لائے بیٹھے. تھوڑی سی باتیں آپ کے ساتھ دل کی کرنا. عرض کر رہا تھا, لوح محفوظ کی تقدیر سے ڈرنا کیسا. اور جو لکھا ہے تقدیر میں بس یہ ہوگا, تقدیر بدل نہیں سکتی. حسین اس کریم کو کہتے ہیں, بسم اللہ, بے مہربانی, شکریہ. حسین اس بادشاہ کو کہتے ہیں, حسین اس سردار کو کہتے ہیں, حسین اس آقا کو کہتے ہیں. تقدیر میں لکھا نہ ہو, جون کا نام شامل ہے لیکن لکھ دے. لوح تقدیر سے ڈرنا کیسا. کیوں؟ بخت تو مولا کے بلانے پہ بدل جاتے ہیں. لوح محفوظ کی تقدیر سے ڈرنا کیسا, بخت تو مولا کے بلانے پر بدل جاتے ہیں. واجب الکرم نام کیا بتایا تھا آپ نے اپنا؟ احسان علی. احسان علی یہ ذکر ازا. میں صرف اس کی ایک شکل دکھانے لگا ہوں, جو میں نے شعر پڑھا ہے اسی پہ ایک تصویر دکھانے لگا ہوں. لوح محفوظ کی تقدیر سے ڈرنا کیسا, بخت و مولا کے بلانے پہ بدل جاتے ہیں. ذکر حسین اللہ جانتا ہے مخلوق کے بخت بدلنے کے لیے, بنانے کے لیے بچھایا گیا, چلایا گیا, لوگوں کے بخت بدل جائے. یہاں کوئی دنیا کا گناہگار قدم رکھ لے, ذکر حسین کی برکت سے وہ یہاں ایسے جاتا ہے جیسے دنیا میں آیا. کوئی دنیا کا گناہگار ادھر آ کے قدم رکھ لے. فرمان ہے بھائی جائے, وہ ایسے یہاں سے جاتا ہے جیسے اس نے زندگی میں کچھ کیا ہی نہ ہو. لوح محفوظ کی تقدیر سے ڈرنا کیسا. بخت تو یہ مولا کا بلاوا ہے. ہاں بیٹھے ہو, مولا کا بلاوا ہے. اپنے کام کاج چھوڑ کے بیٹھے ہو, اپنی مصروفیات چھوڑ کے بیٹھے ہو, مولا کا بلاوا ہے. خوش نصیب ہو, بلاوا پوری دنیا کو تھا. مہربانی,
بہت شکریہ، کیا بات ہے، آپ کی صوب و ڈیرو، کیا بات ہے، مہربانی بابا۔ بلاوا پوری دنیا کو تھا، پوری کا، لیکن نا آپ نے مجلس کرائی، کیا اعلان نہیں کرایا ہوگا؟ کیا صرف اعلان چند بندوں نے سنا ہوگا؟ وہ اعلان نہیں جو صرف چند بندے سنے۔ اعلان تو اعلان ہوتا ہے جس طرح رسول نے غدیر میں کیا تھا۔ اعلان 1,30,000 کا مجمع، رسول کا اعلان بغیر سپیکر کے آج کوئی بندہ 30 بندوں تک بات نہیں پہنچا سکتا۔ محمد اسے کہتے ہیں جو بغیر سپیکر کے پوری کائنات میں 1,30,000 بندوں کو علی کی ولایت کا اعلان کر کے صرف اعلان نہ کرے بلکہ ہاتھ اٹھا کے دکھائے۔ حجت تمام کی سرکار نے مخلوق پر، میری طرف دیکھ لیں، بیٹا بیٹھ جائے، توجہ رکھیں، سرکار نے حجت تمام کی مخلوق پر، یہ غدیر کو چھوٹا احسان علی وہ نہیں ہے، ہاں بہت بڑا وہ محمد جو دنیا کو بیٹھ کر نماز روزہ بتاتا رہا، مگر غدیر کو منتخب کرنا محمد کا اپنی مرضی سے نہیں تھا، اس کی مرضی تھی۔ وہ محمد بیٹھ کر جس طرح نماز روزہ دنیا کو بتا رہا تھا، ولایت بھی بیٹھ کر بتا دیتا۔ شاہ جی ولایت بھی بیٹھ کر بتا دیتا، جس طرح بیٹھ کر واز فرماتا تھا محمد، بتا دیتا دنیا کو بابا ولایت بھی ہے۔ نہیں، ولایت کے لیے میدان منتخب کیا گیا، اللہ کا حکم تھا پہلے انہیں حج کراؤ۔ یہ بعد میں دیکھیے گا، میں سے بعد میں کیجیے گا، تھوڑی دیر متوجہ رہیں، میں نے جلدی جانے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ پہلے حکم تھا انہیں حج کراؤ، انہیں مکہ کعبہ چکر لگوا کے آؤ، کعبے کے طواف کروا کے آؤ، زمزم پلا کے آؤ، صفا و مروہ میں دوڑوا کے آؤ، شیطان کو کنکر مروا کے آؤ، ان کو سارے مناسک کے حج کروا کے آؤ، پھر علی بتانا۔ آسان تھوڑا ہے علی بتانا، یا علی برداشت کرنا سننا آسان تھوڑا ہے۔ پہلے سارے ان کو مناسک کے حج ادا کرواؤ، پھر ان کو علی بتانا۔ اعلان کیا میرے رسول نے، کیا صرف 1,30,000 نے سنا؟ نہیں، کائنات کے چپے چپے پر مخلوق خدا نے سنا، سب تک غدیر کا اعلان پہنچا، بولے محمد اور آواز مخلوق تک نہ پہنچے۔ شبیر جب تمہاری امام زمانہ تشریف لائیں گے نا، جبرائیل اعلان کرے گا، جال حق و وزحق الباطل ان الباطل کان زہقا۔ پوری کائنات جہاں جہاں جو ہوگا، قبروں میں لیٹے ہوئے مومن، ماؤں کے شکموں میں موجود بچے، پوری دنیا سنے گی جال حق و وزحق الباطل ان الباطل کان زہقا۔ اگر جبرائیل کی زبان سے نکلا ہوا اعلان پوری دنیا سن سکتی ہے تو محمد کی زبان سے نکلا ہوا اعلان ولایت بسم اللہ شاہ صاحب۔ ہاں مگر ایک بات اور عرض کرتا جاؤں، وہ بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ ولایت صرف علی ولی اللہ تشہد میں پڑھ لینا ہے، صرف تشہد میں پڑھنا نہیں، ولایت علی کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، ولایت علی کا اپنا ایک کمال ہوتا ہے۔ دیکھو نا آج کل تو پتہ نہیں ادھر آپ کے سندھ میں کیا کہتے ہیں، ایک ملاوٹ والی چیز اور ایک ولایتی چیز ہے، دیسی، مہربانی فرما رہے ہیں احسان صاحب فرما رہے ہیں، دیسی چیز ایک ملاوٹ والی ایک دیسی، ایک جو ملاوٹ والی ہوتی ہے وہ تو ملاوٹ والی ہوتی ہے، جو دیسی ہوتی ہے وہ تو خالص ہوتی ہے۔ بس مسئلہ صرف اتنا سا ہے، علی کی ولایت بھی خالص لوگوں کے لیے خالص ہے۔ بات کہیں سے کہیں چل پڑی، میں لے کے کہیں اور جانا چاہتا تھا، پتہ نہیں ہوگی کچھ روح ہیں جن تک مولا نے یہ پیغام پہنچوانا ہوگا، یہ بھی عین ہی ایسا ہے۔ اور صرف میں نے کہا تشہد نہیں ہے، بات اس سے آگے ہے، کردار میں ولایت ہو، گفتار میں ولایت ہو، اظہار میں ولایت ہو۔
اچھا آپ اور میں احسان صاحب سے لے کر آخری بندے تک جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، کیا ہم سب اس بات پہ متفق ہیں کہ سلمان ولایتی تھا؟ ہیں متفق؟ ہیں نا بابا؟ سب تو ہلا لو، سو بوڑے رو پریشان ہو گئے بابا. میں اردو جلدی جلدی کوشش کر رہا ہوں نہ بولوں، آہستہ آہستہ بولوں تاکہ آپ تک بات پہنچ جائے. ہیں بابا؟ سلمان ولایتی تھا؟ آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں. اور سلمان سے پوچھ لیتے ہیں، سلمان تیرے پاس موجود، بھائی موبائل چھوڑ دیں احسان صاحب، چھوڑ دیں. اول صف کا نمازی ادھر ادھر دیکھے تو ولایت قائم نہیں رہتی. ہاں ہاں پھر مہربانی آپ جی، آپ کی کیا بات ہے. سلمان تو نے ولایت علی قائم کی، تیرا کیا کمال تھا؟ کیسے پتہ چلے تو نے ولایت علی قائم کی؟ بس سنتے آنا، اسی پہ ہی نچوڑ دوں گا 2 جملے اور 1 جملہ مسائل بری جاتا ہے. تو نے ولایت علی قائم کی، کیسے پتہ چلے تو نے ولایت علی قائم کی؟ سلمان کہتا سنتے آؤ. سب سے پہلی بات یہ ہے، جس دن سے میں نے ولایت علی قائم کی، میری ولایت، احسان صاحب میری طرف دیکھنا، بابا مجھے پانی کی ضرورت نہیں، آپ ادھر توجہ کریں. بیٹا جلدی چلے جاؤ. میرے لیے جملہ دینے لگا ہوں، بیٹا سنیے گا، شاہ جی سنیے گا، یہ جتنے بھی دوست آئے ذرا سنیے گا. میرے لیے محمد کا غدیر میں اعلان کرنا، میں اس سے پہلے ولایت قائم کر چکا تھا. مہربانی سبھی، یہ تو ان کے لیے تھا جو اندھے تھے. کیا بات ہے سو بڑے، سلام ہے یار، کیا معیار ہے آپ کا، بہت شکریہ. میں پہلے ہی ولایت قائم کر چکا تھا، میری ولایت محمد کے اعلان کی محتاج نہیں تھی. میں نے سلمان سے پوچھا، سلمان ولایت علی تو نے قائم کی، کیسے پتہ چلے؟ کہنے لگا جب سے میں آیا میں ولایت پہ قائم تھا. میرے سے محمد نے پوچھا، میں اور علی اللہ کل شیء قدیر کے مظہر ہیں، ہم جو چاہیں جہاں چاہیں جس کو چاہیں جب چاہیں عطا کر سکتے ہیں. سلمان کچھ مانگ، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے آقا میں ہوں ولایت پہ قائم، میں ہوں ولایت پہ قائم. آقا میں نے آپ کے ہوتے ہوئے کچھ مانگ لیا، ولایت کی تو توہین ہو جائے گی. سخی سردار کلن آقا آپ میرے مالک ہیں، جن کو اتنے عظیم مالک مل جائے پھر بھی وہ بھوکا رہے. شاہ جی کاش کسی کو سمجھ آ جائے، پھر بھی وہ ہاتھ پھیلاتا پھرے. نہیں، یہ ان کی کریمی ہے، وہ مل گئے. نہیں میں یہاں بات روک کے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں. آپ کے چھٹی امام کا دور ہے احسان صاحب. ایک شخص آیا مولا کے پاس، مولا میں آپ کا چاہنے والا، میں آپ کا نام لیوا، میں آپ کا محب ہوں. سرکار وہ سامنے دشمن کا گھر ہے، مولا ان کے پاس اتنے اونٹ، اتنے کنیزیں، اتنے گھوڑے، اتنا مال، مولا اتنا کچھ ہے. مولا میں چاہنے والا ہوں، ایک وقت روٹی ہے ایک وقت نہیں، ایک وقت کھاتا ہوں ایک وقت بھوکا سوتا ہوں. مولا فرماتے ہیں تو چاہتا ہے تو سودا کر لے. مولا میں سمجھا نہیں. فرمایا اس کے پاس جو کچھ ہے تجھے دیتے، تیرے دل میں ہم رہتے وہ اسے. مولا مہربانی بابا جی بہت شکریہ. مولا مجھے یہ سودا منظور نہیں. فرمایا تمہیں اس کی قیمت کا اندازہ دنیا میں شاید نہ ہو. اگر تمہیں یہ سودا منظور نہیں تو پھر ہمیں وہ منظور نہیں جو تم چاہتا ہے. پھر شاہ جی دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، شاہ جی عیاشی کا اڈا نہیں. خدا جانتا ہے یہ جو مشکل میں وقت گزار رہے ہیں نا سچے سچے عاشق، وہ گھبرائے نہیں، مہدی آ کے ان کو ان کا حق دلائے گا. جو مشکل وقت گزار رہے ہیں سرکار کو پتہ ہے ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ہے. یہ فرما دیا گیا تمہارے لیے ہم نے دنیا رکھی نہیں، دنیا تو ہم نے دشمن کے لیے رکھی، غیر کے لیے رکھی.
تمہارے لیے تو ہم نے اپنے آپ کو رکھا. شبیر سودا بڑا مشکل ہے. آج بندے افسوس ہوتا ہے، ارمان ہوتا ہے، غازی کا علم دیکھ کے منتیں مان رہے ہوتے کھڑے. غازی عباس یہ دے دے، غازی عباس یہ دے دے، تیرے وسیلے سے منت پوری ہو جائے. سال بعد منت اتاریں گے. افسوس ہے وہ لوگ منت کر سکتے ہیں. منع نہیں کر رہا، میری گزارش ہے کوئی مجھے فتویٰ نہ لگا دے، یہ میرے دل کی بات ہے، فقیرانہ کلندرانہ بات عرض کر رہا ہوں. اچھی لگے تو بسم اللہ قبول کرنا، نہیں تو لوٹا دینا، فتویٰ نہ لگانا. منت وہ مانگے، 1 سال کا ٹائم آل محمد کو وہ دے جو نیا نیا مذہب آل محمد پہ آیا ہوا. میں یہ نہیں کہہ رہا منت نہ مانو، وہ ہو سکتا ہے نا میں سید یہاں سے چلا جاؤں، بعد میں یہاں باتیں شروع ہو جائیں کہ سید ایسا منت سے منع کر گیا. بابا میں منت سے منع نہیں کرنے آیا، لیکن بتانا چاہتا ہوں حق پہنچنا چاہیے. جس کا یقین کمزور ہے نا وہ مولا کو 1 سال کا ٹائم دے. شاہ جی جس کا یقین کامل ہو وہ 1 سال کا ٹائم دیتا ہوا اچھا نہیں لگتا. شبیر بھائی یقین جانیے 1 سال مولا میرا یہ کام ہوگا تو میں منت اتاروں گا. ایک مومن ہو وہ اس طرح کہے جستا نہیں، تھک تو نہیں گئے، گھبرا تو نہیں گئے، آ جاؤ سفر کرنا، آؤ میرے ساتھ چلا، آؤ میں تمہیں انگلی پکڑ کر اپنے ساتھ لے چلا. سلمان تو نے جو ولایت قائم کی کیسے پتہ چلے تیرے پاس ولایت ہے؟ کہتے پہلی بات جو میں نے کی ہے وہ اس پہ غور کرنا. مجھ سے کئی دفعہ فرمایا گیا کچھ مانگ کچھ مانگ کچھ مانگ، میں نے ہمیشہ کہا آپ آپ آپ. دوسری بات سنتے جانا، اسی میں درس ہے بہت بڑا. دوسری بات علی کے دسترخوان پہ بیٹھنے والے سارے ایک مزاج کے نہیں تھے، ساروں کا ایک معیار نہیں تھا. بھائی جی سب کا ایک عقیدہ نہیں تھا. بوزر کا اور تھا، میرا اور تھا، کمبر کا اور تھا، لیکن ہم آپس میں ایسے رہتے تھے کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے، کیونکہ ہمارے اندر کا عقیدہ ہمارا کمال نہیں، یہ علی کی عطا ہے جس میں جتنا آ جائے. جھگڑا بنتا ہی نہیں جس میں مولا جتنا آ جائے. میں نے کہا بڑی بات ہے، واقعی ولایت قائم کی. تیسری بات کہنے لگا میں نے کی ہے قائم ولایت. بہت بڑا میسج ہے. صبح ڈیرو مجھے اس جگہ پہ آ کے کوئی روحانیت کشش محسوس ہوئی، میں ادھر جا کے بیٹھ گیا، بہت اچھا لگا. میرا دل اٹھنے کو نہیں کر رہا تھا، اگر میں پڑھنے نہ جانا ہوتا تو شاید میں کچھ دیر اور بیٹھتا. ہاں یہ محنت ہے سادات کی، کہیں نہ کہیں خوشبو ہے. ہاں بابا سادات کے ادھر قدم پڑے ہیں، ہاں عارف لوگوں کے قدم پڑے ہیں. تیسری بات سلمان تو نے ولایت قائم کی، کیسے پتہ چلے تو ولایت پہ قائم تھا؟ کہتا ہے سنو میرے دل میں، احسان صاحب دیکھیے گا، میرے دل میں رہتے تھے یا علی. پورے جسم میں ایک جگہ ہے جس کو دل کہتے ہیں، اور دل میں رہتے تھے یا علی. ولایت میری اس لیے قائم رہی کہ میں نے علی کے سوا کسی کو نہیں بٹھایا. آپ کی کیا بات ہے، کیا معیار سماعت ہے، سلام ہے یار، کیا بات ہے. سو بوٹے کیا بات ہے. بندہ دیکھو دنیا میں انسان کسی سے پیار کرتا ہے، اس کے سامنے میں کوئی اور دنیا میں بڑے سے بڑا بڑی سے بڑی کوئی آ جائے اچھے نہیں لگتی. جو دل کو بھا جائے وہ دل میں رہتے، کوئی دوسرا اچھا نہیں لگتا. سلمان کہتے ہیں بس میرا اور باقی مخلوق کا فرق یہ ہے، مخلوق نے فنا کو دل میں بٹھایا، میں نے بقا کو دل میں بٹھایا. مخلوق نے ختم ہو جانے والوں کو دل میں بٹھایا، اس لیے خود بھی ختم ہو گئے. میں نے ہمیشہ رہنے والے کو دل میں بٹھایا. نہیں آپ گھبرا گئے ہو؟ یہ جو کہتے ہو یا علی مدد، یہ تمہاری پہچان ہے نا یا علی مدد، صرف زبانی یا علی مدد کہتے ہو. لیکن ایک فرق میں بتاتا جاؤں، لاہور سے آیا ہوں، بات نہ کرنا، خبردار آج کے بعد کسی مومن کو یا علی مدد نہ کہنا. اگر کہو پھر اس کا پیچھے بیٹھ کے گلہ نہ کرنا.
کسی مومن کو یا علی مدد نہ کہنا، اگر کہو تو پیچھے بیٹھ کے اس کی غیبت نہ کرنا، اس کے عیب۔ یہ بڑا احسان صاحب ضروری ہے میسج، ہاں میرے مولا کی رعیت کو باکمال ہونا چاہیے نا۔ یہ کیا منہ پہ یا علی مدد، منہ پہ السلام علیکم، نہیں میری طرف سے تمہیں سلامتی ہو، یہ کیسی سلامتی ہے؟ صرف زبان تک سلامتی تھی؟ سلامتی تو یہ ہے کمر کے پیچھے بھی سلامتی ہو۔ او جی فلانا بندہ، وہ بندہ بڑا ایسا ویسا ہے، او بابا کوئی بات نہیں، میں کیوں اپنی زبان گندی کروں، میں نے تو یا علی مدد کہا ہے۔ اور بھائی فلانا بندہ تیرا گلہ کر رہا تھا، فلانا مومن تیرا گلہ کر رہا تھا، بابا کوئی بات نہیں، گلہ کر رہا تھا کوئی بات نہیں، وہ بیچارہ ذہنی پریشان ہوگا تو میرا گلہ کر رہا ہے، جواب دو۔ اور بندہ بھائی فلانا مومن تجھے گالی دے رہا تھا، بابا میری زبان درود پڑھتی ہے، درود پڑھنے والی زبان گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتی۔ مہربانی، متوجہ ہیں بزرگ؟ تھک گئے ہیں بس کر دوں؟ اچھا جی بسم اللہ، بہت شکریہ سوبر جی، مجھے نہیں پتا تھا آپ ماشاءاللہ اتنے اچھے مزاج کے لوگ ہیں اور کیا آپ کا عرفان کا مقام بلند ہے۔ ہاں مجھے نہیں اندازہ تھا لیکن ملاقات کر کے یقیناً محسوس کر گیا ہوں آپ کی روحیں کچھ لینا چاہتی ہیں، روحیں پیاسی ہیں۔ یہ جو بات اچھی لگتی ہے نا بندے کو، یہ روح کی پیاس ہوتی ہے، اچھی لگتی۔ دیکھیں نا اب میں نے کہا نا جو آپ کی خدمت میں بھی مومن کو یا علی مدد کہو، مومن چلا جائے پیچھے بیٹھ کے اس کے گلے غیبت کرنا شروع کر دو، یہ جچتا نہیں، یہ آپ کو اچھا لگا۔ دیکھیں نا آپ کی روح کہہ رہی ہے اس جسم کو انسان بنانا۔ شاہ جی بیٹا بڑی بات ہے، آپ کو سمجھ آیا ہے، بڑی بات ہے۔ یہ روح کہہ رہی ہوتی ہے، یہ روح کہہ رہی، میں طرف دیکھنا، یہ روح کہہ رہی ہوتی ہے، وقت نہیں ہے مگر لیٹ نہ ہو جاؤں، یہ روح کہہ رہی ہوتی ہے انسان کو جسم کو انسان بن، احترام مومن پیدا کر۔ غازی کے علم کو دیکھنے کا اس بندے کو حق نہیں۔ احسان صاحب ہم بھی میٹھی گولیاں یہاں سے دے کے چلے جائیں، اپنا ٹائم آپ کا ٹائم ضائع کر کے چلے جائیں، امام کو منہ نہیں دکھانا۔ غازی عباس کے علم کو دیکھنے کا اس کو حق نہیں، جو ان آنکھوں سے، جس آنکھ سے غازی کا علم دیکھتا ہے اس آنکھ سے کسی عورت کو دیکھے۔ حسینی ایسے بندہ بن جاتا ہے، حسینی معیار ایسے پیدا ہو جاتے ہیں، باتوں سے ہوتے ہیں نہیں، کردار سے۔ آج ہم کردار کے کمزور ہیں، ہمیں کردار کا مضبوط بننا ہوگا، کردار ہمارے مضبوط ہونے چاہیے، کردار کمزور نہیں ہونے چاہیے۔ یہی وجہ ہے کردار کمزور ہیں ہم بھٹکتے پھرتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں بابا دعا کر، بابا دعا کر، کردار مضبوط ہو، ہم جو کہیں اللہ پوری کرے۔ شاہ جی دل میں علی رہتا ہو، اولاد علی رہتی ہو اور بندہ منہ سے بولے پورا نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس عرصہ میں بات مکمل کروں، بہت میں باتیں کر گیا، میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں ایسا کر لو، ایسا کر لو، ایسا کر لو، ایسا کر لو، کیوں کہہ رہا ہوں؟ صرف ایک وجہ سے ہے جی، بسم اللہ، صرف ایک وجہ سے کہہ رہا ہوں، اس لیے ایسا کر لو تاکہ تمہارے زمانے کا حسین، تمہارے زمانے کا محمد، تمہارے زمانے کا علی، تمہارے زمانے کا حسن، تمہارے زمانے کا حسین تمہیں کہے گھبرا نہیں، آ میں بھی حر بنا دوں گا۔ اب میری تلوار سے مت گھبرانا، میرے ہاتھ میں عام تلوار نہیں، ذوالفقار ہے، اور ذوالفقار کا شیوا ہے، جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ کے کاٹ دیا۔ عام تلوار، عام میں تجھ پہ کرم کرنا چاہتا ہوں، گھبرانا، جتنا تیرا باپ شفیق ہے تیرے باپ سے 70 گنا زیادہ میں شفیق ہوں، تو آ میں تجھے گناہ یاد نہیں دلاؤں گا، تو کرتا کیا رہا تھا میں یاد نہیں دلاؤں گا۔ ارے بھائی میں کہتا ہوں نہیں،
میں بس علی، بس صفین، بس خیبر، بس خندق، یہ صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں زمزم، یہ کہتے ہیں نہیں بس حسین، بس کربلا، بس حسین، بس کربلا۔ ارے بھائی یہ تو باتیں ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، یہ تو ہمیں درس دینے کے لیے ہے ہماری درس گاہ۔ صفین کہتی ہے میرے سے درس لو، خندق کہتی ہے میرے سے درس لو، خیبر کہتی ہے میرے سے درس لو، کربلا کہتی ہے مجھ سے درس لو۔ ارے درس لے کے ہم کیا کریں؟ کہاں حق کا سیدھا راستہ، راستے سے گزر کر منزل تک پہنچو، اپنی منزل تک پہنچو۔ تمہاری منزل کا نام امام زمانہ ہے، زمانے کا سردار تمہاری منزل ہے۔ اتنا کریم ہے، اتنا شفیق ہے، اتنا کریم ہے، اتنا شفیق ہے، تم جا کے تو دیکھو، قدم تو بڑھا کے دیکھو، صرف منتظر نہیں منتظر بھی ہے۔ آج امام کو عارفوں کی ضرورت ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں احسان صاحب، حسین کو حر کی ضرورت تھی 61 ہجری میں، آج 1442 ہجری میں مہدی کو حر کی ضرورت نہیں۔ آج میرے امام کو حبیب مظاہر کی ضرورت نہیں، آج جون کی ضرورت نہیں۔ سرکار راہ دیکھ رہے ہیں، یہ مجلس امام تک پہنچانے کے لیے ہے، یہ ماتم امام تک پہنچنے کے لیے ہے۔ آپ حیران ہو گئے صبح دیر والوں، کہ سید کہہ گیا ممبر پہ ماتم امام تک پہنچنے کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بابا جب سینے پہ ہاتھ مارتے ہو نا، یہ صرف یزیدیت کے منہ پہ تماچا نہیں، یہ صرف محبت حسین کا اظہار نہیں، یہ زمانے کے امام کو وفا کا اظہار ہے۔ اکیلا نہ سمجھ میں ہوں۔ اکیلا نہ سمجھے اپنے آپ کو مولا میں ہوں، میں حاضر، لبیک لبیک یا وارث خون حسین، میں حاضر۔ پتہ ہے مولا نے آنا ہے نا؟ پتہ ساروں نے سر ہلا ہے، آئیں گے کیوں؟ بہت سارے امام کے کام ہیں جو آ کے کرنے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا کام ہے خون حسین کا بدلہ لینا، قاتلان حسین سے پوچھنا میرے گھر والوں کا قصور کیا تھا۔ اللہ میں نے 5 محرم کی شب لگنے والی ہے، 4 کا دن گزرنے والی ہے۔ ہاں ایک چھوٹی سی بات کرتے تھے، میں پھر مسائل پہ آتا ہوں۔ میں نے کربلا کی بات کی، آپ کا دل اتنا نرم ہے، اتنا موم ہے، فوراً آنسو چلن پڑے۔ آپ کے لیے ہم ایک دعا لے کے آئے ہیں تحفتاً، جس کو دعائے عہد بولتے ہیں۔ آپ کے چھٹے امام کا فرمان ہے، جو 40 دن کم از کم اور زندگی کا معمول بنائے گا، دو عہد پڑھتا رہے گا، میں وعدہ کرتا ہوں اگر وہ مر بھی گیا، میرا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا، اس کو اٹھا کے کہے گا اٹھ میں آ گیا، میرے ساتھ۔ وہ دو عہد کا تحفہ ہے، لاہور میں سے کسی نے بھیجا ہے، وہ آپ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تاکہ ہر بندہ عربی نہیں جانتا، ترجمہ پڑھو گے سمجھ آئے گی امام ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ اور ممبر پہ کھڑا ہوں، سیدوں بابا تمہارے آدھے سے زیادہ پریشانیاں، ٹینشنیں، تکلیفیں دو عہد کی برکت سے ختم ہو جائیں گے، آدھے سے زیادہ۔ باقی کردار بہتر کر لو گے انشاءاللہ باقی بھی ختم ہو جائیں گے۔ بس آؤ ان مظلوموں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، سیدہ کے رومال کی زینت بنانے کے لیے یہ قیمتی آنسو بہا کے شہزادی کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، بی بی پاک شہزادی ملکہ عالمین ام ابیہا حسنین کی ماں، تو پوری دنیا میں جا کے پرسے وصول کرتی ہے، کوئی ایک مقام بھی نہیں جہاں صرف تو جاتی ہو، جہاں حسین کی مجلس ہو تو جاتی ہے۔ بی بی پتہ ہے نا آپ کو شہزادی آتی ہے، صرف شہزادی نہیں آتی، شام والی کو ساتھ لے کے آتی ہے۔ دونوں ماں بیٹیاں آ کے بیٹھتی ہیں کونے میں، تم جہاں روتے ہو نا پاڑ مار کے روتے ہو، شہزادیاں دیکھتی ہیں تمہیں، جب تم چلے جاتے ہو اکیلی ماں بیٹی دونوں اٹھ کے آتی ہے، آ کے فرماتی ہیں یہاں وہ بیٹھا تھا، یہاں وہ والا عزادار بیٹھا تھا،
یہاں وہ عزادار بیٹھا تھا، یہ وہ عزادار بیٹھا تھا، شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے تو حسین کو اترتے بھی نہیں دیکھا۔ اللہ معاون، اللہ حافظ۔ لکھا ہے عرفا نے، بس سرکار پہ یہ کا جملہ عرض کروں گا، لکھا ہے احسان صاحب عرفا نے، جتنی قرآن کی صورتیں ہیں اتنے حسین کے زخم ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جتنے، کسی نے لکھا 1950 زخم، کسی نے لکھا 3000 زخم، کسی نے لکھا 4000 زخم، کسی نے لکھے 800 زخم، مگر جب عرفان نے اس پہ بات کی وہ کہتے ہیں جتنے قرآن کی صورتیں ہیں جسم میں کوئی جگہ نہیں جہاں حسین کو زخم نہ ہو۔ اتنا غریب ہو گیا تھا سیدہ کا لال، روتے بھی ہو، دعا بھی مانگتے ہو، اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے۔ پہنچا نا کربلا، بنی اسد کا قبیلہ آیا، محمد کے بیٹے آپ آئے ہیں، یقیناً کوئی مقصد ہے آپ کا، طویل واقعہ ہے، چھوڑ۔ سرکار زمین جب سرکار نے خرید لی ہے، علی اکبر کے نام کر دے، انہوں نے جملہ بڑا ایک سخت کہا، کہتے ہیں سرکار آپ اکیلے نہیں آئے، یہ خیام بتاتے ہیں محمد کی بیٹیاں بھی آئی ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ محمد کی بیٹیاں بھی آئی ہیں۔ سرکار اگر اجازت ہو شام کو ہماری عورتیں محمد کی بیٹیوں کی قدم بوسی کے لیے آ جائے۔ سرکار فرماتے ہیں ٹھیک ہے، شام ہوئی، بنی اسد کی عورتیں آگئی چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے، خیام کے دروازے پہ امام مظلوم بیٹھے، میں مظلومی امام کا ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں، سرکار تشریف فرما ہے، دیکھیں میں ادب سے پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہے میں نے شہزادی کونین، ملکہ کونین اس لیے کہا، میں نے غازی عباس سے سیکھا، غازی عباس نے دنیا کو درس دیا، ہم نے اپنی پوری زندگی آقا زادی کہا ہے۔ اللہ اکبر، ہم نے تو بہن بھی نہیں کہا، شہزادی، آقا زادی، غلام، حالانکہ 4 سال کی شہزادی حسین کے سینے کا تعویذ معصومہ تھی، ہم ان کو بھی آنکھیں جھکا کے کہتے تھے آقا زادی، غلام ناظر۔ احسان صاحب یہ بڑی اہم بات ہے، یہ ہم سیدوں نے ہی دنیا کو بتانی ہے۔ بابا یہ ادب والا گھر ہے، کوئی سید مل جائے کیا کہتے ہو؟ سید صاحب، مرشد جی، پیر صاحب، جن سادات کا دنیا میں اتنا ادب ہے تو جو سادات جن کی وجہ سے ہیں ان کا کتنا ہونا چاہیے۔ جو ہی آئی نا بنی اسد کی عورتیں، سرکار نے عورتوں کو حکم فرمایا چلی جاؤ، بچوں کو سرکار حسین نے بٹھا دیا، کوئی بچہ ادھر بیٹھا ہے چھوٹا، کوئی بچہ ادھر بیٹھا ہے چھوٹا، کوئی ادھر بیٹھا ہے، درمیان میں مولا بیٹھے ہیں، رو کے سوال کرتے ہیں بچوں میں کون ہوں؟ اللہ، بچے خاموش۔ سرکار پھر خود فرماتے ہیں بچوں میں تمہارے نبی کا بیٹا ہوں، بچوں میں کوفے والوں کے خط لکھنے پہ مدینہ چھوڑ کے آیا ہوں، بچوں آج جمعہ 3 محرم، بچوں ٹھیک اسی دن ہفتے بعد 10 محرم، اس وقت جب تم آئے ہو نا ٹھیک اگلے جمعے بھی تم آنا۔ ہائے ہائے کیا مظلومی ہے سیدہ کے لال کی، بچوں ٹھیک 1 ہفتے بعد اسی جمعے والا دن تم آنا۔ بچوں کیا کرنا؟ بچوں اپنے ریت، اپنے اس میں پلو میں ریت ڈال کے آنا، یا بچے کھیلتے ہیں نا ریت ڈال کے آنا، ہم یہاں ملیں گے لیکن بچوں اس حال میں نہیں ملیں گے، کسی کا ہاتھ ہوگا، کسی کا بازو ہوگا، کسی کے جسم کا کون سا ٹکڑا ہوگا۔ بچوں کھیل کھیلتے کربلا آنا، اسی جگہ آنا، ریت پھینکتے جانا، تمہاری کھیل ہو جائے گی، ہمارا دفن ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم، عجل اللہ فرجہم۔